تو انہوں نے لکھا اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ توکل کے خلاف ہو جائے گا. درد سے کرا رہے ہاہو نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو صبر کے خلاف ہو جائے. تو وہ فرماتے تھے یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا کیا ہے, حیض ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو آئے ہوئے ہوتا ہے, یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے. غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. تو فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو, جتنا ہے اتنی اوقات میں رہے. تو اسی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اکثر فرمایا کرتے تھے میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو. یعنی بزرگی کا جو غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں, انسان بن جاؤ نارمل جیسے تمیز کے انسان ہوتے ہیں. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان بنا کرو. تو اب یہ جو میں نے کہا نا قرآن حدیث کا حیضہ, اس کا غلط مطلب نہ لے کے جائیں. مطلب یہ کہ ہوتا وہ قرآن و سنت نہیں ہے, بس لیبل لگا کے نا ہر چیز کو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کرنا کہ جیسے ہم تو بس قرآن حدیث ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو ہر چیز کو بیلنس لے کے, اعتدال سے لے کے چلنا چاہیے. جب واقعات آئے ہیں تو 2-3 واقعات اور بتا دیتا ہوں. میری دادی نے مجھے بتایا, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری دادی بیعت تھی. میری دادی کے عقیدے سارے توحید والے تھے. میری دادی قبر پرست بولو نہیں تھی. میری دادی نے کبھی تیجے 40 میں کے کھانے بولو نہیں کھائے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے, اگر علماء دیوبند بدعتی ہوتے تو ہماری دادی, والد, دادا, پردادا سارے قبر پرست ہوتے. میرے بھائی, میرے تو دادا بھی بیعت تھے جو ہندوستان میں حضرت جو محمد شفیع خان کے نام سے نا, جنہوں نے 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہے, وہ بھی بیعت تھے دیوبند کے کسی بزرگ سے. میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو ہم نے تو اپنے دادا پردادا سے جو دین ہمیں گھر میں ملا ہے اس میں نہ کنڈے ہیں, نہ تیجا ہے, نہ 40واں ہے, نہ قبر سے دعائیں مانگنا ہے. میرے والد صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے, مٹی کی قبر ہے. میرے دادا کی قبر بھی ہندوستان میں ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو, پردادا کی قبر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ میری دادی کا بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. تو ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں. باقی کتابوں سے چیزیں نکال کے کیڑے نکالنا, اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کو لیا نہیں گیا ہے, اس غلطی کو اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی جس کی غلطی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی علماء دیوبند میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, نام اس میں اس کو فالو کرتے ہیں, ہو گئی ختم, قصہ ختم. اب آپ اگر پوری امت کی غلطیاں کتابوں سے نکال کے کتاب چھاپ دو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پوری امت کیا تھی, غلطی تھی, اس میں کوئی کام ڈھنگ کا. پھر علماء دیوبند نہیں بچتے, پھر تو پوری دنیا کے سارے علماء ہی خراب نکلیں گے آپ کو, تو کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا میں. اور جو یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود غلطیوں کی دیگ ہوتے ہیں پوری. ان کے اپنے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر ان کی غلطیاں کوئی بیان کرنے پر آ جائے. تو ہماری دادی نے واقعہ سنایا کہ جو ہے نا ہندوستان میں قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, بالکل کوئی دور دور تک بارش کا نام و نشان نہیں تھا. اچھا, میری دادی خود بھی بہت تہجد گزار اور عبادت گزار تھیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. شوال کے 6 روزے ہو گئے, رمضان میں مصلی سنبھال لیتی تھی. بس پہلے تو عورتیں ایسے ہی ہوتی تھیں, ہر وقت مصلی اور تسبیح. اور ایک ان کے اندر عیب تھا, ڈرامہ دیکھتی تھیں پڑوسیوں کے جا کے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. دادی کا تقویٰ دیکھو, ہر وقت اللہ اللہ, اور اتنی پرہیزگاری اور مصلی پہ دعائیں, اور آخر عمر میں گھٹنے جواب دے گئے تھے لیکن پھر بھی نمازیں پہ نمازیں چلتی تھیں ان کی. لیکن 8 بجے ڈرامہ آتا تھا پڑوسیوں کے ہاں, وہ دیکھنے جاتی تھی. وہ ہماری سمجھ میں اب تک آیا نہیں. اور اتنی تسلی سے ڈرامہ دیکھتی تھی کہ ڈرامے کو حقیقی معنی میں انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈرامے کے اندر گھس گئی ہیں. جیسے کسی نے ڈرامے میں سین آیا نا, ڈانٹ دیا, ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہا ہے اس بیچاری کو, ایسے تبصرہ کر رہی ہوتی. رو رہا ہے, رونے کا سین آیا تو رو رہی ہیں بیٹھ کے, پورا انجوائے کرتی تھی. لیکن اس زمانے کے ڈرامے بھی یہ نہیں ہوتے تھے. خیر ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈرامے دیکھیں. تو اتنا صبر ہم نے ان میں دیکھا, اتنا صبر. میری دادی بتاتی تھی میرے 8 بچے فوت ہوئے ہیں پیدا ہونے کے بعد, 8 بچے, اور 9 سال 10 سال کے ہو کے صبر کیا. پھر میرے والد صاحب بچے تھے اور میرے تایا 2 بیٹے بچے تھے. تو پہلے عورتوں میں صبر بہت تھا. تو وہ انہوں نے واقعہ سنایا, یہ میں ان کے ثقہ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ سنائیں گی تو مستند واقعہ ہوگا, ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی.
انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں، ہندوستان میں متعدد بار دیکھا ہے. ہم تو رہتے تھے مظاہر علوم میں، جہاں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا نا، مظاہر علوم، وہ بھی علماء دیوبند ہی کی شاخ تھی. انہوں نے فرمایا ہندوستان میں ایک بار نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو پھر یہ اکابر جو ہے نا، جو مظاہر علوم سے اور دارالعلوم دیوبند سے یہ بزرگان دین جایا کرتے تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ میری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم بھی جاتے تھے، سارے عورتیں بچے مرد سب نکلتے تھے کھلے میدان میں، اور پہلے سے ٹینٹ اور تمبو کا اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا، دیگوں کا، کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو بارش ہوگی، تو جب بارش ہوگی تو کیا کھائیں گے، یعنی اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے تھے، پھر وہ دعائیں مانگتے تھے، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی تھی ایک دم آسمان پہ بادل آتے تھے اور دے دنادن بارش، اور پھر چاول کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے نا سب لوگ خوشی میں. تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، ابھی تو شفٹ ہو گئے لاہور میں، اللہ ان کی عمر میں برکت ہے اگر زندہ ہیں. ڈاکٹر نہیں، سوری، ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے. میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا اپنی دادی کے انتقال کے بعد نا، کہ آپ بھی تو ہندوستان میں رہے ہو، تو آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح، بوڑھے تھے نا وہ بھی، کہہ رہے ہم اسی طرح ہندوستان میں نا جب قحط پڑا تھا تو ہم جا رہے تھے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے، نماز استسقاء ہے نا یہ. تو ہندو پتہ ہے کیا باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے ہمیں دیکھ کے کہ موسلے جا رہے ہیں بارش برسانے کے لیے. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہندو، ویڈیو نہ بنائے ٹھیک ہے نا، موسلے جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے، بارش برسانا. اور ہندوؤں کا یقین ہوتا تھا یہ بارش برسوا کے آئیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا یہ جو یہاں ادھر ہی کارنر والا گھر تھا ان کا، تو لاہور چلے گئے بیچ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب گئے ہیں تو اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ گراؤنڈ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. کہہ رہے ہیں جو عالم تھے انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اتنا زیادہ روئے ہیں اتنا زیادہ روئے ہیں کہ، اور پھر سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کیا، ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر جو ہے نا وہ سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے جل جائے گی کمر. یار اس کے بعد اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے کوئی بادل کا دور دور تک نشان نہیں. تو کہتے ہیں جب بہت زیادہ گڑ گڑائے ہیں نا تو اچانک ہم نے دیکھا بادل آئے ہیں اور دے دنادن بارش. کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے نا بارش میں نہاتے ہوئے تو ہندو کہہ رہے تھے وہ موسلے بارش برسا کے آ گئے. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا بارش برسوا کے آئیں گے. تو ہندو کہہ رہے تھے، خوش ہو رہے ہوتے تھے اور ہمیں بول رہے ہوتے تھے یہ موسلے جو ہے نا بارش برسوا کے آ گئے. یہی واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بھی سنا، انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا دارالعلوم کرنگی کا، کہ قحط پڑا ہوا تھا کراچی میں، بہت حالات خراب، دعا مانگی ہے اور اللہ نے بارش برسائی. آج کل نہیں ہوتی استسقاء میں بارش، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز استسقاء میں جو سنت طریقہ ہے نا کہ آپ بالکل لٹے پٹے جاؤ اور توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اور جتنے بھی پیغمبروں نے کہ توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے، اس کے بدلے میں اللہ آسمان سے کیا برسائے گا، بارشیں. اب توبہ استغفار نہیں ہے، نماز استسقاء تو رہ گئی ہے لیکن اس میں سے توبہ کا عنصر کیا ہو گیا، ختم. نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوں گے نا تو ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے وہاں. نماز کے بعد بھی جس سے سیٹنگ چل رہی ہے نا اس سے فون پہ رابطہ کرنے کا پروگرام ہوگا. تو جب اللہ کے سامنے جذبہ ہی ختم ہو گیا میرے بھائی، تو بس جو برس رہی ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت کا واقعہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. بخاری مسلم کی ہے غالباً حدیث کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، دیہاتی صحابی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو وہ صحابی آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا 3 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اتنی بارش ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی، اللہم حوالینا لا علینا. بند ہونے کی دعا پھر بھی نہیں مانگی کہ اللہ بند کر دے، نہ،
بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے, اس کو بند کرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اے اللہ اس کو ہمارے مدینہ کے اطراف میں لے جا, ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہ برسا. اور ہم نے بارش کی برکتیں دیکھی ہیں. میں نے یہاں گارڈننگ کی ہوئی ہے نا, پانی بھی دیتے ہیں, کھاد بھی ڈالتے ہیں, پودے ہی نہیں صحیح طرح سے اگتے, 2 چھینٹے پانی کے برستے ہیں, ایک دم ٹھڑک خود بخود ہی. یعنی وہی پانی جو بارشی کا ہے, جو کنویں سے نکال کے ہم دے رہے ہیں یا ٹینکر سے ہم ڈال رہے ہیں, اس میں وہ برکت ہی نہیں ہے. اللہ میاں جب ڈائریکٹ چھڑکاؤ کرتا ہے تو 2 چھینٹے مارتے ہیں اور ایک بھنڈی ایک دم نکل پڑتی ہے. سلاد پتہ میں نے لگایا تھا 6 مہینے سے, جیسے ٹھگنی عورت کے بچے ہوئے نا, بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کو جتنا بھی کھلائے گی یہ بڑے, وہ تپا ہوا تھا بہت زیادہ. وہ خاتون کہہ رہی تھی کھا لو جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ گے. تو میاں غصے میں کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ نہیں بڑے ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی اور چھوٹے ہوں گے. تو ہمارا سلاد پتہ بھی بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. تو بھنڈی لگائی, وہ ایک جگہ تو بڑھ گئی, دوسری بڑھ ہی نہیں رہی. ادھر ابھی کراچی میں نہیں 2 دن بارش ہوئی ہے, چند دن پہلے وہ چھینٹیں آئی ہیں, ٹھڑک سب اگنا شروع ہو گیا. تو پتہ نہیں اللہ نے کیا اس میں برکت رکھی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد, ہمارے اوپر نہیں. It is the blessing of God but it is a source of trouble for the people of Karachi. ہم نے رٹا لگا کے یاد کیا تھا, کراچی کے پیپل کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ سورس آف ٹربل تو ہے, لیکن پھر بھی اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. بارش ہو کے جو ٹربل پیدا ہوتی ہے نا کراچی میں, وہ بھی غلط ہے, لیکن نہ ہونے سے جو ٹربل ہوگی وہ بہت زیادہ غلط ہوگی, اس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو اس لیے گٹر کے ڈھکن وکن نہیں ہے, گٹر کا پانی بہتا ہے, تو اس میں اس کی وجہ سے بارش بند ہونے کی دعا نہ مانگا کرو. خیر.